الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور رحیم صدقت یا رب العالمین وبلغنا رسولک النبی الامی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، آج اسلامی سال 1446 ہجری کا 8واں مہینہ ماہ شعبان المعظم، جس کی آج 1 تاریخ ہے، 1 شعبان المعظم ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ ہے رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا، ماہ رمضان المبارک، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شعبان کا چاند نظر آ جاتا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان،
اے اللہ شعبان کو ہمارے لیے بابرکت و باسعادت فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ تو میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، آپ اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی اہمیت، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں اور گزارش کرتا ہوں۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے 15ویں رات، وہ جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالی ایک بہت بڑی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم کی آزادی نصیب فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو فرمایا رات کو عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو کہ سورج 14 شعبان کو سورج غروب ہوتے ہی یہ رات شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی کی طرف سے صدا لگتی ہے کوئی سوالی سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی معافی مغفرت چاہنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی حاجت مند ضرورت مند جس کی حاجت کو ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اور اس رات میں فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد 20,000 تھی۔ اب 20,000 بکریوں کے جسموں پر نہ جانے کتنے بال ہوں گے، ہمارا حساب فیل ہو جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ یہ اس رات کی مختصر سی فضیلت ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالی نے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پہ رکھی ہے۔ پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس کے بغیر، اس کا بھی زبان سے اقرار ہے اور دل سے اس کی تصدیق ہے، اس کلمے کے بغیر کوئی بھی کیا جانے والا نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے کلمے کا، ایمان کا ہونا یہ شرط اول ہے۔ پھر دوسرا رکن نماز ہے، پھر تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا روزہ ہے، اور 5واں جو ہے وہ حج ہے۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے، کسی حال میں مرد کے لیے معاف نہیں، بالغ کے لیے، عورتوں کے لیے کچھ گنجائش ہے۔
اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ انسان پہ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہوتی ہے۔ روزے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ کے روزے مسلمان عاقل بالغ صحت مند پر فرض ہیں۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے جب صحت ہو جائے۔ کوئی آدمی مسافر ہے، سفر کی دشواریاں ہیں، روزہ افطار کر لے، سفر سے واپس آ جائے، اس روزے کی قضا کر لے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر، جس کی استطاعت نہیں ہے اس پر کوئی حج فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک مرتبہ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے صاحب نصاب پر۔ ویسا صدقہ خیرات کرنا یہ بہت اچھے اعمال ہیں، ویسے بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا۔ جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے بقیہ ماندہ مال جو ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے بقیہ ماندہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے، اس میں اللہ برکتیں بھی ڈال دیتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 33 مقامات پر نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا، تلوار اٹھائی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جہاد کروں گا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جو حضور کی زندگی میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اب اگر وہ رسی بھی نہیں دیتا تو میں اس کے خلاف بھی تلوار اٹھاؤں گا۔ یہ ایک مستقل رکن ہے زکوٰۃ، اسلام کے مالیاتی نظام کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، اور اس کے مقابلے میں ظالمانہ نظام، سود کا نظام، اس کی مذمت ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اور نہ دینے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ زکوٰۃ بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دیتا ہے۔ ایک صاحب نصاب آدمی، دولت مند آدمی، امیر آدمی کے پاس جو مال ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کو مال دینے والا بھی اللہ، اور ایک مخصوص حصہ مال کے نصاب میں سے زکوٰۃ کی صورت میں سال کے بعد نکالنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ لگا ٹینکی بند پڑی گئی۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے ایمان والو، جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو، اپنے ہاتھوں کی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ کتنا کریم پروردگار، ہاتھ بھی اسی کے دیے ہوئے، پاؤں بھی اسی کے دیے ہوئے، سارا کا سارا بدن اسی کا دیا ہوا، اسی کی امانت، پھر بھی بڑی شفقت سے فرما رہا ہے میرا رب، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو اپنے ہاتھوں سے پاکیزہ مال کماتے ہو، حلال مال میں سے، پاکیزہ مال میں سے میری راہ میں بھی خرچ کیا کرو، اور جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں غلے کی صورت میں، جو زمین سے ہم تمہارے لیے اناج اگاتے ہیں، اس میں سے بھی میری راہ میں خرچ کیا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ناکارہ ناقص مال، گندی چیز، خراب چیز میری راہ میں خرچ نہ کیا کرو۔ اس زمانے میں لوگ خراب چیز بھی اللہ کے نام پہ دے دیا کرتے تھے۔ جو خود لینا پسند نہیں کرتے ہو وہ میری راہ میں بھی دینا پسند نہ کیا کرو۔ خود بازار جاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے صاف صاف اچھی اچھی چیز چن چن کے اٹھا کے جمع کرتے ہو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ میری راہ میں بھی خرچ نہ کیا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے، اسے نہ تمہارے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو تمہاری تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ خوبیوں والا ہے، تعریفوں والا ہے، بے پرواہ ہے، جو کرو گے اپنے لیے کرو گے۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور رب تعالیٰ کو قرض دیا کرو، اچھا قرض دیا کرو۔ اب اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ہم کیسے قرض دیتے ہیں؟ یہ جو مسلمان صاحب نصاب امیر آدمی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، گویا یہ اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا من ذا الذی
یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، اللہ اس کو دگنا تگنا کر کے قیامت کے دن واپس کرے گا۔ تم رب کی راہ میں 1 روپے خرچ کرو، اللہ 10 گنا اجر دنیا میں دے گا، 70 گنا اجر آخرت میں دے گا۔ بلکہ بسا اوقات اخلاص سے خرچ کیا جانے والا 1 روپیہ اللہ قیامت کے دن اس کا بدلہ 700 گنا دے گا، 700 گنا۔ یہ ہے اللہ کو قرض دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے غربا مساکین بندوں پہ خرچ کرو، کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، اور میں اس کا بدلہ اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ جب میرا رب اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا وہ ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اس کا کیا مال ہے؟ اس کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس نے کھا لیا وہ ضائع ہو گیا، کھایا ہوا واپس۔ جو اس نے پہن لیا وہ پرانا کر دیا۔ ہاں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اپنے لیے اس نے بچا لیا۔ حقیقت میں یہی اس کا مال ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی بڑا کنجوس تھا، اب جب وہ مر گیا نا اس کا سارا مال اس کے بیٹے کو ملا وراثت کی صورت میں۔ اب وہ دڑا دڑ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک دوست نے اس کو سمجھایا یار یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ایسے تو بے دریغ جو ہے خرچ کیا جا رہا ہے، کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھو، مشکل وقت کے لیے بھی جوڑ کے رکھنا، کہیں تیرے حالات خراب ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا یہ بات میں نے اپنے والد سے سیکھی ہے۔ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ جتنا بھی مال میرے والد کے پاس تھا وہ میرے والد کو اس کے والد کی طرف سے ملا تھا۔ میرے والد کے والد نے مال جمع کیا، وہ مر گیا میرے باپ کے پاس آیا، میرے باپ جمع کرتا رہا، وہ مر گیا میرے پاس آیا۔ اب میں اگر اس کو خرچ نہیں کروں گا تو میرے مرنے کے بعد آگے میری اولاد کے پاس چلا جائے گا، تو مجھے اس مال سے کیا فائدہ؟ تو کیوں نہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت بنا لوں۔ میرے دوستو مال وہی ہے جو تم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، پچھلے نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی مرتا ہے، گھر والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ کتنی پٹیاں، کتنے خون اس نے، کتنی مارکیٹن، بینک بیلنس کتنا ہے اس کے پاس، کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اب جو رہ گیا وہ اس کا نہیں ہے، وہ ورثاء کا ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار تو وہ ہیں جس کو اللہ نے مال دیا، اس نے خوب اپنے اوپر خرچ کیا، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا، اور اللہ کی راہ میں غربا مساکین پر خوب خرچ کیا، یہ مالدار ہے۔ یہ مال اس کے لیے نعمت ہے، اس نے خود بھی اس سے نفع اٹھایا، بیوی بچوں کو بھی نفع دیا، اور غربا مساکین پر خرچ کر کے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں اپنی آخرت میں بھی اپنے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ کچھ بیچارے مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، ساری زندگی مال جمع ہی کرتے رہتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، جی اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، جی ساری زندگی مال جمع کرتا رہا، اس کی حفاظت کرتا رہا، پھر اچانک
موت کا پیغام آ گیا تو سارا مال چھوڑ کے چلا گیا. یہ بیچارہ مال کا چوکیدار تھا, اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا, نہ خود فائدہ اٹھایا, نہ دنیا کا فائدہ اٹھایا, نہ آخرت میں اپنے لیے مال ذخیرہ کیا. دینے والا اللہ ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے جس مال سے زکوٰۃ ادا ہوگی اللہ اس مال کو بابرکت بنائے گا, اللہ اس کو محفوظ بنائے گا. دارالعلوم دیوبند کے بڑے مدرسے, سہارنپور کے مدرسے کے جو خزانچی تھا نا, وہ ایک نابینا حافظ تھا. تو اس کے پاس ایک چھوٹی سی صندوق تھی, اور اس میں مدرسے کا وہ پیسے رکھے ہوئے تھے, چھوٹا سا اس کو تالا لگایا ہوا تھا. تو ایک رات یہ سویا ہوئے تھے, ایک چور آیا اور اس تالے کو توڑ رہا ہے ٹکا ٹک کر کے. اس کی آنکھ کھلی, اس نے کہا یار اس میں سے میں نے زکوٰۃ نکال دی ہے, تو اس تالے کو نہیں توڑ سکتا, تو اس مال میں سے ایک آنا بھی نہیں چرا سکتا. اللہ کا وعدہ ہے جس مال سے زکوٰۃ نکل جائے اس مال کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے. یہ بات اس کو کر کے پھر سو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر اس نے وہ تالا توڑنا شروع کیا. حافظ جی صاحب اٹھے اور ایک آنا نکال کے اس کو دے دیے, آنا لے لو اور چلے جاؤ. کہیں طلباء کی آنکھ کھل گئی نا تو یہ تو اللہ کا لشکر ہے, تیری ہڈی پسلی نہ توڑ دے کہیں, یہ لے جا. یہ لوگ جا گئے تو تجھے بہت سخت ماریں گے, تو صبح تک بھی ساری طاقت لگا لے, اس تالے کو تو نہیں توڑ سکتا. ہمارا یقین ہے کہ اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. آج ہم اپنے مالوں کو چھپاتے ہیں, چھپا کے خانوں میں رکھتے ہیں, موٹے موٹے تالے لگاتے ہیں, گھروں کے گریلے لگاتے ہیں, باہر چوکیدار بھی کھڑے کرتے ہیں. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی چور ہمارا مال چورا کے لے جاتے ہیں کہ اس میں سے ہم نے زکوٰۃ نہیں دی ہوتی. زکوٰۃ ادا کر کے دو. دیکھو کوئی چوکیدار کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس مال کی حفاظت اللہ کرے گا اس مال کی حفاظت کے لیے چوکیدار کی ضرورت ہی نہیں ہے. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور ایک حدیث میں حضور رحمت عالم نے فرمایا, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا, بڑھتا ضرور ہے. حضور نے قسم کھائی ہے, حضور کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو سچوں کے سردار ہیں. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے جہاں دنیاوی فائدہ ہے وہاں اخروی فائدہ ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا, والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں, مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اس لا ينفقونها فی سبیل اللہ سے مراد ہے زکوٰۃ نہیں دیتے, نفلی صدقہ خیرات نہیں. نفلی صدقہ خیرات کرو گے تو ثواب ہے, نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ اگر مال پہ آتی ہے تو دینے میں ثواب ہے, نہ دینے میں بہت سخت گناہ ہے. جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دیتے, فرمایا فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, کل اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا.
اور پھر اسی مال سے سلاخیں بنا کر فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ پھر ان کے ماتھوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ہاذا ما کنزتم لانفسکم، ارے او دولت مند امیر، یہ وہ تیرا مال ہے جو تو اپنے لیے جمع کرتا رہا، اس میں سے تو نے زکوٰۃ نہیں دی۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو جو تم اپنے لیے مال جمع کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس مال سے زکوٰۃ نکل جائے، ادا ہو جائے، وہ کنز تم میں نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال سے اگر زکوٰۃ ادا ہوتی رہے تو مال جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، جمع کرو، لیکن اس میں سے زکوٰۃ بھی دو اگر تم پر زکوٰۃ بنتی ہے، اور زکوٰۃ بھی 2.5% ہے۔ 39 روپے تیرے ہیں، 1 روپے اللہ فرماتا ہے میرا ہے۔ 100 میں سے 97.5 روپے تیرے ہیں، 2.5 روپے میرے ہیں۔ اب 100 میں سے ایک آدمی 97.5 لے کر 2.5 روپے اللہ کو نہ دے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اس سے تو بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کہ یہ 100 روپے بھی اصل میں اللہ کا ہے، اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو آدمی مال جمع کرتا ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت کے دن اس کا مال ایک سانپ کی صورت میں آئے گا، اللہ ایک سانپ کی صورت میں اس کے مال کو لائے گا، اور اس کی 2 زبانیں، 2 اس کے منہ ہوں گے، اور اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان اس کو جکڑ لے گا، اور اس کو پھر کہے گا، 3 مرتبہ اس کو کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ یہ وفا نہیں کرتا، اس کو اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ کی امانت سمجھو، اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو۔ ایک اور حدیث میں قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ زکوٰۃ نہ دینے والا خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، خرچ کرو اس مال کو اور نیکی کماؤ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، اللہ نیکوکاروں کو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور مال کا شکر یہی ہے کہ جب تیری زکوٰۃ کا وقت آ جائے، اپنے کل مال کا تو اندازہ کر لے، اپنا قرض اس میں سے نکال لے، باقی ماندہ مال پر اگر زکوٰۃ بنتی ہے پوری زکوٰۃ ادا کر، یہ تو نے شکر ادا کیا، اللہ تیرے مال میں اور زیادہ جو ہے وہ برکت عطا فرمائے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اور رب کے وعدے پر اعتبار کرنا یہ فرض ہے، رب کے وعدے پر اعتبار کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا یہ فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عرفہ کے دن، یوم عرفہ کے دن میں میدان عرفات میں آیا تو میں نے ایک بہت بڑے محدث حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف یوں جھکے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔
زارو زار وہ رو رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن نقصان میں کون رہا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بہت بڑے محدث نے ایک بہت بڑے محدث سے سوال کیا یوم عرفہ میں میدان عرفات میں, اور اس کو وہ رو رہا ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک نے پوچھا حضرت آج کے دن خسارے میں نقصان میں کون رہا؟ تو فرماتے میری طرف یوں دیکھا اور کہا آج کے دن نقصان میں خسارے میں وہ شخص رہا جو رب کے بارے میں یہ بدگمانی کرتا ہے کہ میرا رب مجھے نہیں بخشے گا, میرا رب مجھے نہیں بخشے گا. یہ نقصان میں خسارے میں رہا. رب کا وعدہ ہے انی انا الغفور الرحیم, میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں. یہ رب کا وعدہ ہے, اس وعدے پر اعتبار کرنا فرض ہے میرے دوستو. زکات دینے سے اللہ مال کو مبارک بناتا ہے, برکت والا بناتا ہے, اس کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں. یہ رب کا وعدہ ہے اور رب کے وعدے پر اعتبار کرنا فرض ہے میرے دوستو, اس لیے زکات دینی چاہیے. اب بہت سارے واقعات ہیں اس پر کہ زکات دینے والوں کو اللہ نے کیا دیا اور زکات نہ دینے والوں کا دنیا میں کیا انجام ہوا. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر زکات آتی ہے وہ خوشی سے زکات ادا کریں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قیامت کی تقریباً 13 نشانیاں بتلائیں اور فرمایا جب یہ 13 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو پھر انتظار کرنا زلزلوں کا, سرخ آندھیوں کا. اس میں پہلی نشانی یہ ہے, سنتے جاؤ اور سوچتے جاؤ, غور و فکر کرتے جاؤ کہ ان میں سے کون سی نشانی ہے جو ابھی پوری نہیں ہوئی. فرمایا جب غنیمت کا مال لوٹا ہوا مال سمجھا جائے گا, جب امانت کو غنیمت کا مال سمجھا جائے گا. آج ہم لوگ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں کہ نہیں؟ دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں. اور جب زکات کو تاوان اور جرمانہ سمجھا جائے گا, آج جو زکات نہیں دیتے تو وہ حقیقت میں زکات کو کیا سمجھتے ہیں؟ تاوان سمجھتے ہیں کہ زکات دینے سے میرا مال کم ہو جائے گا. الشیطان یعیدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے کہ مال دینے سے غریب ہو ویسے وہ نہ دیویں, آپ کی خاصے تھوڑے خرچے کریں نے, تمہیں ڈراتا ہے اور گندی اور غلط جگہوں میں تم سے خوب مال خرچ کرواتا ہے. کہیں رقص و سرور کی مجالس ہوں, گندے لوگ ناچ رہے ہو, وہاں خوب اڑانے پر تمہیں ترغیب دے رہا ہے, اڑائی ونج. بعض لوگ دوسرے کو موبائل پکڑا دیتے اور خود جو ہے نا وہ ناچنے والی یا ناچنے والے پر پیسے اڑاتے رہے اور تجھے میری ویڈیو بنا کے. یہ شیطان کروا رہا ہے. شیطان جب زکات صدقہ خیرات کی بات آتی ہے تمہیں ڈراتا ہے غریب ہو جاؤ گے, غلط کاموں میں تم سے پیسے خرچ کرواتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ مال دینے پر تمہیں مغفرت کے اور اپنے فضل دینے کا وعدہ تمہیں دیتا ہے. تو اللہ کا وعدہ اچھا ہے یا شیطان کا؟ بولو, بات اللہ کی مانیں گے یا شیطان کی؟ فرمایا جب زکات کو تاوان سمجھا جائے گا, جب علم کو غیر دین کے لیے سیکھا جائے گا, اور جب شوہر خاوند اپنی بیوی کا تابعدار ہو جائے گا, بیوی کے لیے باپ کو بھی چھوڑ دیا, ماں کو بھی چھوڑ دیا. آج معاشرے میں کتنی مثالیں سامنے موجود ہیں. اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو کئی بدبختوں نے چھوڑ رکھا ہے. ماں باپ خون کے آنسو ہوتے ہیں, یہ قیامت کی نشانی ہے.
اور فرمایا جب دوست کو قریب کیا جائے گا باپ کو دور کیا جائے گا۔ آج ہم کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو ہم اپنے دوستوں سے مشورے لیتے ہیں، گھر میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، ہمارے مشوروں کے سب سے اولین مستحق وہ ہیں کہ ہم جا کے ان سے مشورہ لیں۔ وہ صرف ہمیں مشورہ نہیں دیں گے، ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور جس کے ساتھ ماں باپ کی دعا ہو، رب کعبہ کی قسم، وہ کسی موڑ پہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ دوست کو قریب کیا جائے گا اور باپ کو ابا جی تساں کی پتہ ہے، تسی پرانے زمانے نے لوگ ہو، جدید دور ہے، تسی جدید دور نے تقاضا تو لا علم ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ حالت ایمان سے بتاؤ، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ جب کسی آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، کوئی بدماش ہونا اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کو سلام کیا جاتا ہے۔ کتنا بدماش ہے یار، اس کی بدماشی کے دن نکل ویسی انشاءاللہ۔ بڑے بڑے بدماش آئے تھے، فرعون سے بڑا بدماش کون تھا؟ اس کی بدماشی رب نے ختم کی کہ نہیں کی؟ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا جب گانے والیاں، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، اور فرمایا جب شرابیں سرعام پی جانے لگیں گی، اور جب اس امت کے پچھلے لوگ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، ایمان سے بتاؤ آج صحابہ پہ تنقید ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ حضور کی تربیت یافتہ لوگ، حضور کی پاکیزہ جماعت، آج ظالم گندے لوگ ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان کے ایمان پہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ فرمایا جب یہ باتیں ظاہر ہو جائیں پھر انتظار کرنا، تم پر سرخ آندیاں آئیں گی، تم پر زلزلے آئیں گے، تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، انتظار کرنا۔ اس حدیث کو میں نے اس لیے بیان کیا، اس میں قیامت کی ایک بڑی نشانی زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرا پیغام یہ ہے، زکوٰۃ کے مہینے چل رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مال سے پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ دن آتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا بس مسئلے ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں جی، بات گول مول کرنے کے لیے، مال زکوٰۃ کا ٹائم پورا ہونے سے کچھ دن پہلے مال ادھر ادھر کر لیتے ہیں کہ ٹائم گزر جائے تو پھر مال کو سمیٹ لیں گے۔ یہ چالاکیاں، یہ چال بازیاں اللہ کے سامنے نہیں چل سکتی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کسی مفتی کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ پوری ادا کرنی چاہیے۔ جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیں، باہر اپنا نام بنانے کے لیے مت دیا کریں۔ رشتہ دار غریب، جب رشتہ دار غریبوں کو ہم زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا بھی ہمیں ثواب ملے گا اور ہمیں صدقے کا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، غنیمت ہے صحت علالت بیماری سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مقیم قیام اپنے مقام پہ، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غریبی سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو تھوڑی ہے مہلت، تھوڑی سی مہلت باقی ہے، زندگی کا تھوڑا سا وقت باقی ہے، مال بھی رہ جائے گا، آل اولاد بھی رہ جائے گی، سب کچھ رہ جائے گا، اکیلے جانا پڑے گا، ساتھ وہ جائیں گے جو ہمارے اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام میرے مسلمان
دولت مند صاحب نصاب مسلمان بھائیوں کو اللہ کی راہ میں خوشی سے پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔